سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقاله الحق بالحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ العلی العظیم. نعرہ حیدری بآواز بلند، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات. الحمدللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ. مسلسل آپ تقاریر سماعت کر رہے ہیں اور یہ آج ربیع الاول کا آخری دن، یہ یوم رخصت بہار ازاں ہے، یوم رخصت فصل ازاں ہے. ماشاءاللہ آپ نے تقاریر سماعت کی، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شارع عام کی اور چوراہوں کی اور روڈ پہ جو تقاریر ہوتی ہیں وہ صرف اپنوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ غیر مسالک کے جو لوگ اور افراد اور ریلیجن جو یہاں آتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں، ہم تعزیہ کیوں نکالتے ہیں، ہم تابوت کیوں سجاتے ہیں. تو ہم آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دیں، اور شاید یہ ظاہر سی بات ہے کہ دور دراز سے سفر طے کر کے جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے میں پہلا جملہ روانہ کر رہا ہوں، اور یہ تبرک ہے، اسے تبرک سمجھ کے رکھ لیجئے گا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی یادداشت چلی جائے تو ڈاکٹر اس کی دوا تو کرتا ہے، لیکن دوا کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ ایک ایکسرسائز ہے جو کراتے رہیے، ہو سکتا ہے اس کی یادداشت جلدی آ جائے. وہ کون سی؟ کا اسے کوئی تصویر دکھاتے رہیے گا، ہو سکتا ہے کہ اسے دیکھ کے ماضی یاد آ جائے. دیکھیے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر آپ بولنے پر آ جائیں تو زلزلے ڈر کے باہر بھاگ جائیں. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 72 کے چاہنے والے کبھی خاموش نہیں رہتے، اس لیے کہ ہر جگہ خاموشی جائز ہے، لیکن جب بات علی کی آ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی میرے یہ آباد رہیے. اس لیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا قصیدہ آپ پڑھ رہے ہیں تو بڑی بات نہیں ہے، غیر پڑھ رہے ہیں تو بھی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے ہی وہ کہ جن کا قصیدہ اپنے بھی پڑھتے ہیں اور غیر بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے علامہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں. انہوں نے کہا کس علی کی بات کرتے ہو؟ علی نون والقلم، علی دین کا عالم، علی فاتح ظلم و ستم، علی راہ افق قدم، علی صراط مستقیم، علی قلب سلیم، علی باد نسیم، علی سوائے شمیم، علی اسلام کا تن، علی شاہ زمن، علی علم کی کرن، علی جمال حسن، علی تاجدار حلقہ، علی شاہ لاپتہ، علی نصیریوں کا خدا، علی سید العرب، علی نصیریوں کا رب، علی کلیوں کی چٹک، علی پھولوں کی مہک، علی سبز کی لہک، علی چڑیوں کی چہک، علی ید اللہ، علی عین اللہ، علی نفس اللہ. ہم سے نہ پوچھو، جا کے شافعی کا شانہ ہلا کے پوچھو، مرتے مر گیا پہچان نہ سکا میرا رب علی ہے یا جلی ہے. محمد. انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے، بہت آپ محظوظ ہوں گے، اس لیے کہ ایک میسج مجھے دینا ہے آپ کی خدمت میں، اور یہ آخری تقریر ہے ہماری، اور اس کے اندر کچھ میسیجز آپ کے حوالے اسی آیت مبارکہ نورانیہ کے حوالے سے اس کے ذیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہو رہا ہے. تمام امت مسلمہ سے میرا خطاب ہے، کسی ایک فرقے سے خطاب نہیں ہے، شیعوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ اس سے خطاب ہے کہ جس کی شرح حیات میں انسانیت کی رمق باقی ہے اور جو حسین کی چوکھٹ پر آنا چاہتا ہے. اس کے لیے میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ قرآن مجید ہر اس مسلمان کی کتاب ہے کہ جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتا
دیتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کے سلسلے سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کہ یہ میرے قرابت داروں سے فی والی مودت اختیار کریں. دیکھیں ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، اوقلا سے میرا خطاب ہے، پڑھے لکھوں سے خطاب ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا من القربہ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ للقربہ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بالقربہ. جو قارئین قرآن مجھے سن رہے ہیں، جو حفاظ کرام مجھے سن رہے ہیں، جو علماء مجھے سن رہے ہیں کسی مسلک کے ہوں، بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی سارے مبارک نورانیہ میں اللہ نے یہ نہیں کہا من القربہ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا للقربہ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا بالقربہ، بلکہ ایک لفظ رکھی کہ بالقربہ. ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرے قرابت داروں سے فی والی مودت اختیار کرے. انشاءاللہ جتنا بڑا مجمع ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ آواز اٹھے تو سرزمین نجف تک اس کی حرارت پہنچے. تو ایک نتیجے تک میرے ساتھ رہیے گا. نہ من کہا، نہ دل کہا، نہ لل کہا، بلکہ کیا کہا؟ بالقربہ. تمام پوری کائنات کے علماء سے آپ پوچھ لیجئے تو وہ فی کے معنی صرف ایک مثال سے سمجھائیں گے کہ عربی میں صرف ایک مثال دی جاتی ہے، ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے تاکہ فی کو سمجھایا جائے. فی کے معنی ہوتے ہیں میں کے، من کے معنی ہوتے ہیں سے کے، دل کے معنی ہوتے ہیں ساتھ کے، اور من کے معنی ہوتے ہیں سے کے. اللہ نے نہ من کہا، نہ بل کہا، نہ لل کہا، بلکہ قرآن کی آیت میں کہا بالقربہ. ان سے کہہ دیجئے کہ یہ فی والی مودت اختیار کرے. فی کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں ہمارے حوزات علمیہ میں اور مدارس میں بغیر مذہب و ملت ایک ہی مثال بتائی جاتی ہے. فی کی جب بات آتی ہے تو عربی میں بتایا جاتا ہے کہ مچھلی کو عربی میں کہتے ہیں سمک اور پانی کو کہتے ہیں ماں. تمام علماء نے ڈیفینیشن کی ہے کہ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ مچھلی کی زندگی کی ضرورت پانی نہیں ہے بلکہ مچھلی کی زندگی پانی ہے. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے. اگر میرا یہ میسج پہنچ گیا تو شاید آج کی تقریر آپ یاد رکھیں گے اور یہ میسج تمام دیگر مسالک تک میرے مجھے پہنچانا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور ماشاءاللہ سمجھنے والے ہیں ان تک بات پہنچا رہا ہوں کہ فی والی مودت اختیار کرنی ہے، نہ من والی، نہ بل والی، نہ دل والی. السمک فی الماء، مچھلی پانی میں. مچھلی کی زندگی کی ضرورت پانی نہیں ہے بلکہ مچھلی کی زندگی پانی ہے. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت کسے کہتے ہیں اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر کسی انسان کو بیماری ہو جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ تم 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے اگر پانی میں نہیں بیٹھو گے تو مر جاؤ گے، اسے کہتے ہیں زندگی کی ضرورت. اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے گھر میں فش ٹینک ہے اور اس کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہیں. یہ مچھلی کی زندگی کی ضرورت پانی نہیں ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بلکہ مچھلی کی زندگی پانی ہے. اس کا مطلب اللہ قرآن میں فی القربہ کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہے کہ آل محمد کے ذکر سے مچھلی کے ساتھ ایسے جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اپنے آپ کو اہل بیت کی توجہ رکھے گا. اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں اتنا بنا کر دو کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. جب تک پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے. پورے مجمع سے توجہ چاہ رہا ہوں. اور جب پانی سے جدا کیا جائے یا تو تڑپتی رہتی ہے یا تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے. اس آیت میں اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اہل بیت سے ایسی محبت اختیار کرنا جب تک ذکر اہل بیت کرتے رہو زندہ رہنا. جب ذکر سے جدا کیا جائے یا تڑپتے رہنا یا تڑپ تڑپ کے مر جانا. صاحب یہاں پہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سب زندہ ہیں اور اللہ آپ کی زندگی کو سلامت رکھے. میں کہتا ہوں 2 سال کی زندگی کا آپ شکریہ نہیں ادا کر سکتے اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے گا. موالیوں کا مجمع ہے، ساکنان بزم معرفت کے لیے تبرک روانہ کر رہا ہوں، چاہے جیسے قبول فرمائیے گا. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے، ایک ایک اشارے پہ آپ 7واں آسمان کی سیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ایک جملہ احتر الزمن طالب علم خادم کا سنیے کہ 2 سالوں کی زندگی کا پوری کائنات نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. اس لیے کہ جہاں قدم قدم پہ چتائیں چل رہی تھی، جہاں آپ کا بھائی، آپ کا سگا بھائی آپ کے پہلو میں آخری سانسیں جملہ پڑا ہے اور اگر قیمت نہ ملی تو افسوس ہوگا. چاہے جیسے سنیے کہ 2 سالوں کا شکریہ پوری کائنات اللہ کا نہیں ادا کر سکتی. اس لیے کہ جہاں قدم قدم پہ چتائیں چل رہی تھی، جہاں پہ میتیں اٹھائی جا رہی تھی، جہاں جنازے اٹھائے جا رہے تھے، قبر
بنائی جا رہی تھی، آپ کا سگا بھائی آپ کے پہلو میں آخری سانس لے رہا تھا، اس موت کے ہنگامے میں اللہ نے آپ سب کی حفاظت کر کے اس سال پھر آپ کو محرم کرنے کا موقع دے دیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے، جہاں آپ کے بھائی کی قبر ہے، آپ کے چچا کی قبر ہے، ہو سکتا ہے کہ کووڈ-19 میں آپ کی بھی قبر کہیں قبرستان میں بنی ہوتی، لیکن اللہ نے آپ کو اس کشتی نجات تک پہنچایا ہے، تو اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا مرکز ہے۔ اور عزیزان گرامی، دنیا والوں سے کہیے، اگر پوچھیں کہ کب تک کریے گا برش ادا پہ ماتم، ان سے کہیے کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، چاہے جیسے سن لیجیے، آخری شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ کبھی تقریر میں اور خطابت میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاعری آپ تک پہنچائی جائے، لیکن کہیں پہ حسن پیدا ہو جائے تو شعر کے ذریعے بات پہنچائی جاتی ہے۔ تو آخری شعر سنیے کہ کربلا جائیں گے بے خوف، ہماری مائیں بہنیں سلامت رہیں، بیٹیاں سلامت رہیں۔ شعر سنیے کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے۔ جیتے رہیے، آخری شعر ہے کہ جہاں تک میں نے آپ کو پہنچایا ہے کہ کب تک فرش ایسا بچھاتے رہیے گا، اگر یہ پورا مجمع پوری کائنات اس شعر پہ کھڑے ہو کے بچاتے تو کم ہے۔ آپ کا شعر پہنچاتا ہوں، چاہے جیسے سنیے، میں چلا جاؤں گا تو میں یاد رکھیے گا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے۔ ارے کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو، کربلا آنے تو ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سب مل کے صاحب جلوس نکالیے، یہ اتنا بڑا مجمع جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک، اور ہماری مائیں بہنیں گھر سے آتی ہیں، پوری رات رہتی ہیں، پورا دن رہتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ یہ صرف مجمع نہیں ہے، یہ جب جب چلتے ہیں تو بیعت کی لاش کو کچلتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، یہ اتنا بڑا مجمع نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مجمع اس بات کی دلیل ہے، حسین ہے یزید تھا، بہت بڑا فرق ہے۔ حسین ہے زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک میسج سنتے جائیے، بہت اہم ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع یہاں سے لے کے وہاں تک، اور پتہ نہیں کس کس فرقے کے لوگ اس خادم کو سن رہے ہیں، طالب علم کو سن رہے ہیں۔ ایک جملہ سنیے، مولانا شریف عباس صاحب قبلہ تشریف فرمائے، ہمارے امام محترم، پر ان کے حوالے سے یہ جملہ آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے کہ یہ مجمع اور اتنی بڑی اماریاں جو نکالتے ہیں یہ نکالنا ضروری ہے، اور قیامت تک یہ جلوس حسین کا نکلتا رہے گا۔ اور سنیے، ارے یزید کو رضی اللہ کہنے والوں، خدا لعنت کرے، کم از کم آپ تو بولیے، مولا آپ کو آواز رکھیں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، سارے حسینی بیٹھے ہو، یزید کو رضی اللہ کہنے والے جملہ کہہ جاؤ۔ ارے جس ذاکر نائک نے کل یزید کو رضی اللہ کہا تھا، آج کوئی فرقہ اسے اپنا کہنے کے لیے تیار ہے۔ جی، اسی لیے کہ یزید کو رضی اللہ آپ نے کہا، اور ہم یا حسین کا نعرہ لگا کے بتا رہے ہیں کہ جسے یزید کو رضی اللہ کہنا ہے تو یاد رکھیے گا، کتے کو جتنی بار غوطہ دیجیے گا پانی میں، کتا نجس ہوتا چلا جائے گا، اور جو نجس یعنی جو پاک کر رہا ہے وہ تو پاک نہیں ہوگا، وہ اور نجس ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہی مسئلہ یزید کے ساتھ ہے کہ یزید کو رضی اللہ کہنے والے سے نہ وہ رضی اللہ ہوگا، نہ اس کی نسل رضی اللہ ہوگی، کہنے والے کی نسل قیامت تک کے لیے لعنتی ہو جائے گی۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ اتنا بڑا مجمع یوں ہی نہیں ہے، یہ شارع عام کی تقریر ہے، اور آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں ان سے محسوس کیجیے گا کہ یہ ولایتی چہرے، یہ مولا کے چاہنے والے، یہ
نہ شہ مودت ہزار افشا ہو رہا ہے، یہ یوں ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ مولانا شمس تبریز کو سننے آئے ہیں، نہ یہ تہذیب صاحب کو سننے آئے، نہ خرطاس کربلائی کو، بلکہ یہ ذکر امام حسین سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا مجمع ہے، صرف یزید کے اوپر لعنتیں کرنے کے لیے آیا ہے، مقصد امام حسین کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ انسانیت کو امام حسین نے بچایا۔ اور سنیے، قیامت تک کے لیے عاشورہ منایا جائے گا۔ اب تو یزید کی اولادیں، یہ جگر خارا کی اولادیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب علی ولی اللہ کو آزادوں سے بھی نکال دیا جائے گا۔ توجہ فرما رہے، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ جو آل محمد کے خلاف بولا ہے اس کی نسلیں قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گئی ہیں۔ لوگوں نے اپنے شجرہ نسب کو چھپانے کے لیے آل محمد کے قصیدے لکھے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں۔ جملہ بہت بڑا تھا، آپ نے نہیں محسوس کیا؟ اپنے شجرہ نسب کو چھپانے کے لیے قصیدہ علی کا پڑھا بھی ہے اور علی کا قصیدہ لکھا بھی ہے۔ اور آپ کی خدمت میں ایک پیغام ایام عزائے فاطمیہ تک دے رہا ہوں، اسے محسوس کیجئے گا۔ ایام عزائے فاطمیہ کے دن قریب آ رہے ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ آدھے گھنٹے کا وقت میں یہیں پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزوں، جیسے عاشورہ کا جلوس منا رہے ہو، بالکل ایسا ہی ایام عزائے فاطمیہ کی مجلس سے گھر گھر بپا کرو، اس لیے کہ کل عاشورہ کا جلوس یزیدیت کی نظر میں کھٹک رہا تھا، آج ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں کھٹک رہی ہیں۔ قرطاس کربلائی خادم امام حسین علیہ السلام کا اس جملے کو محفوظ رکھیے گا۔ آج سے لے کے 8 ربیع الاول سے لے کر ایام عزائے فاطمیہ تک کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جیسے عاشورہ کا جلوس نکالتے ہو، 8 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہو، بس اسی طریقے سے ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں مناؤ۔ اس لیے کہ کل لوگ پوچھتے تھے عاشورہ کیوں، آج پوچھ رہے ایام عزائے فاطمیہ کیوں۔ اگر اتنا بڑا مجمع خاموش رہا تو بہت افسوس ہوگا، جملہ آپ کے حوالے، کہ ہم عاشورہ بھی منائیں گے اور ایام عزائے فاطمیہ بھی منائیں گے۔ کیوں منائیے گا؟ کیا دونوں کے پیچھے مقصد ہے؟ عاشورہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ دنیا پہچانے کہ یزید کون تھا، اور ایام عزائے فاطمیہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ یہ بھی تو پتا چلے یزید کو یزید بنانے والا گھرانہ تھا۔ ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہیں، یہ برپا کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ پرچی ادا اور آپ کو آواز رکھیں، یہ پرچی ادا معمولی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سورج اس وقت میرے چہرے پہ ہے اور آپ ماشاءاللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کا وہ چمکتا ہوا چہرہ ان سورجوں کے سامنے وہ سورج شرما جائے۔ یہ مولا کے چاہنے والے متوالے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ ہمارا رازق ہمارا مولا حسین ہے، اور اگر اس جملے سے کسی کو شکایت ہے تو میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ بھی رازق ہے، اللہ ہی رازق ہے، علی بھی رازق ہے۔ جملہ نہیں پہنچا؟ ہاں، اللہ ہی رازق ہے اور حسین بھی رازق ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ ایسا رازق ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، پورے عشرے کا موضوع 2 جملوں میں دے رہا ہوں، عشرہ ہو سکتا ہے، کہ اللہ ایسا رازق ہے جو کسی سے لے کر نہیں دے رہا ہے، حسین ایسا رازق ہے جو اللہ سے لے رہا ہے اور تمہیں دے رہا ہے۔ اگر آپ کو کسی کو شکایت ہے تو وہ ہم سے بات کر سکتا ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں، اور مجلس تمام ہے اس لیے کہ ماشاءاللہ وقت کم ہوتا ہے، اور یہ وقت کم نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے۔ ایک میسج ہے کہ جو اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صحیح بخاری جا کے دیکھ لیجئے، ہاں، یا نابی المبدت جا کے دیکھ لیجئے، شیخ سلیمان قندوزی کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک کتاب اور ہے صوائق محرقہ، جس کا جواب شہید ثالث نور اللہ چوستری نے دیا ہے، جس کتاب کا نام ہے صوارم المحرقہ فی نقد صوائق محرقہ۔ صوائق محرقہ ابن حجر مکی کی کتاب ہے، اسی کتابوں میں اس آیت کا ذکر ہوا ہے، آیہ مودت کا، اور اس کے اندر باقاعدہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں میں آل رسول کے ساتھ شریک ہے، ایک درود، ایک سلام، ایک تحریم صدقہ کا مسئلہ کہ جیسے محمد پہ صدقہ حرام ہے ویسے ہی اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، اور چوتھی چیز ہے طہارت، کہ جیسے طاہر محمد ہے ویسے ہی طاہر آل محمد ہے۔ اور یہ آخری بات انہوں نے لکھی کہ مودت، اور اس کے ذیل میں ایک آیت لکھتے ہیں کہ جیسے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بس یہ آخری بات، اور اس کے بعد رفع مصائب مجلس تمام ہے۔ عزیزو، اتنا بڑا مجمع آتا ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر مجھے مکمل کرنا ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ میں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کبھی گھبرائیے گا نہیں، علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں میں مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں، علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کے بچوں کو یہ خبر ہی نہیں، حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں۔ اور آپ کو آواز رکھے، ماشاءاللہ بولتا ہوا مجمع ہے، آپ
دیکھ لیجئے میری طرف دیکھیے، مولا آپ کو آباد رکھے. ارے یہ فرض ادا ہے، جگہ جگہ کسی کو تابوت نہیں اچھا لگ رہا، کسی کو علم نہیں اچھا لگ رہا. دو کتابیں پڑھنے کے بعد اگر آپ کو عزاداری نہیں اچھی لگ رہی ہے تو ہمیں آپ نہیں اچھے لگ رہے ہیں. بڑی بات کہہ گیا آپ نے نہیں محسوس کیا؟ دو کتابیں پڑھنے کے بعد اگر آپ کو عزاداری نہیں اچھی لگ رہی ہے تو ہمیں آپ کی یہ شکل نہیں اچھی لگ رہی ہے. اور سنیے، آپ کے لیے تو دو کتابیں پڑھنے کے بعد علم اتنا زیادہ ہو گیا، آپ کو علم نظر آنے لگے کہ علم بہت ہو گئے، تعزیے بہت ہو گئے. سرکار ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ اس دنیا میں نہیں آ رہے تھے تو آپ کی والدہ تھی جو اسی علم سے پکڑ کے منت مانگ رہی تھی. آج کے دنیا بہت زیادہ جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ ہے، اسی علم سے پکڑ کے منت مانگ رہی تھی. ہماری مائیں بہنیں سلامت رہے. آپ کو جلوس نہیں اچھے لگ رہے ہیں، آپ کو علم نہیں اچھے لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ. یہ ہمارے آصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک آخری بات ہے جو بہت اہم ہے، جو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. ماشاء اللہ گرمی بہت ہے اور سورج کی تبھی ابھی ذکر ہو رہا تھا، صفائی کر رہے تھے. تو یہ آخری میسج ہے کہ فرش اعضا سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے تبلیغ اسلام کا. جی کسی مدرسے میں پڑھ لیجئے، کسی حوضے میں پڑھ لیجئے، جب تک کہ فرش اعضا تک نہیں آئیے گا تب تک کہ علم کو پہنچا نہ پائیے گا. اور سنیے، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، یہاں سے لے کے وہاں تک توجہ چاہتا ہوں. چاہے جیسے سنیے گا کہ اگر اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم ہوتا تو علی کی بیٹی اس کا انتظام کر کے جاتی. اللہ اکبر، آپ نے نہیں محسوس کیا جو میں کہہ گیا؟ آپ نے نہیں محسوس کیا؟ بڑی بات ہے، آپ نے نہیں محسوس کیا. آخری بات کرتاس کربلائی کی یاد رکھیے گا اور اس کے بعد دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اگر اس سے اچھا کوئی مرکز ہوتا تبلیغ اسلام کا تو علی کی بیٹی اس کا انتظام کرتی. زمین کے سینے پہ فرش اعضا بچھا کے اپنے بھیا کا ماتم نہ کرتی. یہ فرش اعضا بچھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے معتبر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، اس سے معتبر کوئی مرکز نہیں ہے. توجہ فرمائیے، آخری فضائل کا ٹکڑا ہے، اس لیے کہ فرش اعضا کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے، فرش اعضا کے ہاتھ میں رسالت کا پرچم ہے، فرش اعضا کے ہاتھ میں امامت کا پرچم ہے، فرش اعضا کے ہاتھ میں ولایت کا پرچم ہے. 8 ربیع الاول سے لے کر 8 محرم تک کا جملہ کردار سے سن لیجیے اور مجھے سمام ہے کہ یہی وہ فرش اعضا ہے جس کے ہاتھ میں نماز کا پرچم ہے، یہ وہ فرش اعضا ہے جس کے ہاتھ میں رسالت کا پرچم ہے، یہ وہ فرش اعضا ہے جس کے ہاتھ میں نبوت کا پرچم ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ہر طرف سے آزاداری کو کیوں مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. 8 محرم تک کا جملہ سنیے، خاموش رہیے، آپ کی مرضی جملہ روانہ کر رہا ہوں کہ اسی لیے آزاداری کو مٹایا جا رہا ہے کیونکہ فرش اعضا کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے. اور یاد رکھنا، بازو اسی کے کاٹے جاتے ہیں جس کے ہاتھ میں پرچم ہو. بازو اسی کے بازو اسی کے کاٹے جاتے ہیں جس کے ہاتھ میں پرچم ہو. ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع ہے. حسین نے اپنے انصار کا امتحان لیا. یہ جانتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں مجلسوں میں اور جلوسوں میں چلتی رہتی ہیں، ان کا مرتبہ جانتے ہیں کیا؟ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے انصار کا امتحان لیا، زینب نے اپنی کنیزوں کا امتحان نہیں لیا. جی آپ تاریخ کربلا پڑھ جائیے، آپ کو کیا پتا کہ ہمارے گھر سے جو خواتین آتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، پوری رات جلوسوں میں اور شب بیداریوں میں رہتی ہیں. یہ یقین جانیے یہ صرف جناب زینب سلام اللہ علیہا کی محبت میں آ رہی ہیں، یہ ان کی لٹی ہوئی چادر کا ماتم کرنے کے لیے آ رہی ہیں. لیکن انصاف سے بتانا، ایک سوال سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا بڑا جلوس ہے، چلتے چلتے اگر کوئی بیوی نقاب پوش تھی جلوس میں اور وہ تھک گئی تو وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی جگہ مل جائے تو میں بیٹھ کے آرام کر لوں. انصاف سے بتانا، تمہارے گھر کی کوئی بیوی نہیں تھی لیکن تم نے دیکھ لیا کہ یہ شہزادی کی کنیز ہے، تم اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اور کبھی بھی آپ آ کے بیٹھ کے آرام کر لیجئے. یقین جانیے آپ سے اپنے گھر کی خواتین کی زحمتیں برداشت نہیں ہوتی. لیکن بلا تشبیہ ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ جانے وہ بیوی کون تھی کہ جسے دربار میں اتنے گھنٹے کھڑا رکھا گیا. اللہ اکبر، وہ بیوی کتنی مظلومہ تھی کہ جسے دربار میں اتنے گھنٹے کھڑا رکھا گیا. آپ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان، ماشاءاللہ ہمارے نوجوان، ارے ان کی جوانی سلامت ہے. جناب علی اکبر کریل جوان کے صدقے میں ہمارے نوجوان سر و سینہ پیٹ کے ماتم کیا کریں جب جناب علی اکبر کا نام آیا کرے. اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام جب مدینے میں کسی کی گلی سے گزرتا تھا اور کربلا کے بعد کوئی نوجوان آتا ہوا دیکھ لیتے تھے، مولا اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے، ہائے میرا بھیا اکبر، کہ جس کے
کے سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی۔ ارباب اعزاز آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آوازوں پر اللہ رحمت کا نزول فرمائے، آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کی ماؤں کی گودیاں آباد رہیں۔ یہ دل سوز منظر ہے، یہ ہماریاں دیکھ رہے ہیں۔ 28 رجب کو ایک بہن 18 بھائیوں کی جب کربلا کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو ہماریاں سجائی جا رہی تھی۔ ہم نے علماء سے یہ روایت سنی ہے کہ عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے زینب کو سوار کرنے کے لیے، لیکن امام حسین نے روک دیا اور کہا کہ نہیں، آج 28 رجب کو مدینے سے کربلا کے لیے زینب کو وہ سوار کرے جو لوٹنے کے بعد مدینے میں زینب کو ہماری سے اتارے۔ تو پھر کون سوار کرے گا؟ تو بیٹا سید سجاد تم آگے بڑھو۔ سید سجاد کو آگے بلایا اور جناب سید سجاد نے اپنی بھوبی زینب کو سوار کیا۔ ارباب نظر یہی رونے کا حق ہے، آپ رات سے رو رہے ہیں اور سویرے صبح نمودار ہو گئی، آپ نے جناب زینب کا ماتم کیا، لیکن انصاف سے کہیے گا، میں اپنی ماں بہنوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ، جب حسین کے مصائب ہوا کریں، اگر کسی ماں کی گود میں کوئی بچہ ہو، خبردار کوئی بیوی اپنے بچے کو پیار نہ کرے۔ اللہ جانے کہ کس کے پہلو میں اپنی اجڑی ہوئی کوٹ لیے رباب بیٹھی ہو، اور اگر کبھی پیار آ جائے تو کربلا کا رخ کر کے ہائے حسین کہہ کے گریہ فرمائے، اس لیے کہ جیسے رباب اجڑی ویسے کوئی بھی نہ اجڑی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، یہ ایام ازا کا آخری دن ہے، آج یہ تو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو ہمارا سلام آخر ہے۔ مولا اگر ہم غلاموں سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائیے گا۔ مولا ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے آپ کی خدمت میں خراج پیش کر دیا۔ مولا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کیجیے گا، لیکن آج واپسی سنیے، جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے زینب کا دل گھبرا رہا ہے، جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے علی کی بیٹی کا دل گھبرا رہا ہے۔ اگر سغرا نے پوچھ لیا میری بہن سکینہ کہاں ہے، زینب کیا جواب دے گی؟ اگر سغرا نے پوچھ لیا میرا بھیا اکبر کہاں ہے، زینب کیا جواب دے گی؟ آپ جانتے ہیں ایسے یہ قافلہ مدینے میں داخل نہیں ہوا، بلکہ جناب سید سجاد نے بشیر کو بلایا اور بلا کے کہا بشیر چچا ہم ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس حالت میں دیکھ کے کوئی مر جائے، کوئی بیمار تاب نہ لا پائے۔ جانتے یہ چوتھے امام کا اشارہ جناب سغرا کی طرف تھا کہ ایسا نہ ہو اس حالت میں دیکھ کے کوئی بیمار مر جائے۔ بشیر سے کہا بشیر چچا جا کے اعلان کر دیجئے کہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ جناب بشیر گئے اور جانے کے بعد اعلان کیا، بشیر کا جملہ ہے اور وہ تاریخ میں ملتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ محلہ بنی ہاشم میں جب بشیر پہنچے اور کہا حسین قتل کر دیے گئے، فاطمہ کا گھر تاراج ہو گیا۔ ایک بیوی تھی کہ جس کی آنکھوں میں انتظار کے چراغ چل رہے تھے، وہ دوڑی ہوئی آئی، کہا کون؟ حسین مارے گئے، کہا فاطمہ کا لال مارا گیا۔ بشیر کہتے ہیں یہ بیوی نے سنا اور سننے کے بعد صحن خانہ میں گئی، ایک چیخ اس بیوی کی میں نے سنی، اس کے بعد کوئی چیخ نہیں سنی، لوٹ کے جانے لگا، پیچھے سے دامن کسی بچے نے پکڑ لیا، میں نے پیچھے منہ کے دیکھا تو کوئی جان سا کوئی بچہ تھا، میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا بشیر نہیں پہچانا؟ ارے بشیر چچا، ارے میں عباس کا بیٹا، ارے فضل ابن عباس ہوں۔ ارباب اعزا آپ کی آواز بلند ہے، اسی اسنا میں جناب ام البنین عصا کا سہارا لیے ہوئے آئی، مجلس سما میں ارباب اعزا عصا کا سہارا لے کے آئی، آنے کے بعد کا بشیر ارے کیا کہہ دیا ہے؟ جب سے میری پوتی سے کچھ کہا ہے، میری پوتی رش میں جاتی ہے، کبھی رش سے افاقہ ہوتا ہے، کبھی بھی جو کہا ہے سچ کہا ہے، حسین قتل کر دیے گئے، فاطمہ کا گھر تاراج ہو گیا، کہا کوئی لوٹ کے واپس بھی آیا ہے؟ کہا ہاں آپ کا پوتا سید سجاد امام وقت واپس آیا ہے۔ اب ام البنین جنت البقیع گئی، ڈھونڈا سید نظر نہ آئے، جب کہیں نظر نہ آئے تو جناب ام البنین لوٹ کے گھر آنے لگی، آخری فکرہ مجلس سما جب لوٹ کے گھر آنے لگی کیا دیکھا؟ خاک پہ ایک ضعیف ہے جو سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی کمر خمیدہ ہے، سر کے بال سفید ہے، داڑھی کے بال سفید ہے، چہرے پہ جھریاں ہیں۔ ایک مرتبہ ام البنین نے کہا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا گیا۔ ام البنین نے کہا اے ضعیف کیا میرے سید میرے پوتے سید سجاد کو کہیں دیکھا ہے؟ ارے مر جانے کا مطلب ہے کیسے سید سجاد نے برداشت کیا ہو؟ یہ سننا تھا۔ خاک سے اٹھے اور کیا کہا دی اماں ہم اتنے غریب ہو گئے آپ نے بھی نہ پہچانا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی رونے کا حق ہے نہ دارو۔ کیا خوب روتے ہیں آپ، کیا خوب روتے ہیں۔
وعدہ کیجیے محشر کے میدان میں خطرہ مجھے بجھیں گے. وعدہ کیجیے جو رو رہے ہیں مولا حسین کے غم میں رو رہے ہیں, جنہیں رونا نہ آئے نا اللہ سے کہے پروردگار حسین کے نام پہ ایک آنسو دے دے جو رومال زہرا کے مقدر میں چلے جائے, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سلامت رہے. آخری فکرہ سنیے, میں آپ نے بھی نہ پہچانا دادی اماں, میں اتنا کہنا تھا. علماء فرماتے ہیں ایسا ہاتھ سے چھوٹ گیا, اپنے پوتے کے باہوں میں باہیں ڈال دی دادی نے, اور جیسے ہی باہوں میں باہیں ڈالی سید سجاد نے ہاتھوں کو ہٹا دیا. جیسے ہی ہاتھوں کو ہٹایا ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سید کیا ام البنین سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ سید سجاد نے کہا نہیں دادی اماں, ارے آپ کے سید کے گلے میں ارے توکے خاصا ڈالا گیا. ارے دادی اماں ارے زخم بھی تازہ ہے. تب ماتم مارو, علم اٹھانے والے جملہ سنے, علم اٹھانے والے کے بازو میں سلامت رہے. مولا پاس کا واسطہ جملہ سنیے گا, مر جانے کے لیے کافی ہے. اتنا سنا ام البنین نے نجف کا رخ کیا, کہا اے میرے والی و وارث گواہ رہنا عباس کا دودھ نہیں بخشوں گی. اتنا کہنا تھا سید سجاد نے روتے ہوئے کہا دادی اللہ ارے میرے چچا کو کچھ نہ کہیے, جب تک میرا چچا کی آنکھیں کھلی تھی تب تک کس میں مزہ تھی. ارے میرا چچا آگ کے کنارے بازو قلم کرا کے سو گیا, ہم قیدی بنائے گئے زینب تیرے نام بازار میں دربار میں. اللهم صل على محمد وآل محمد